السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی عفریت، پارٹ 6۔ جب کاغذ کو جلا رہا تھا ایک بار پھر اسے غیر مرئی لہریں محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کون ہے جو نگرانی کر رہا ہے۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب باہر جانا ہے تو وکرم کو اطلاع کرنا ہوگی۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کون اس کی نگرانی کر رہا ہے وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ہدایات کے مطابق اس عصر کے وقت وہاں لازمی پہنچنا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو اسے پانی قبر کے چاروں طرف اس طرح ڈالنا تھا جیسے اس کے گرد ایک دیوار بنا رہا ہو۔ شمال کے سمت سے قبر کے وسط سے شروع کرنا اور پاؤں کی جانب سے گھوم کر واپس اسی مقام پر آ جانا۔ اس کے بعد پاؤں کی جانب آسن جما کر بیٹھ جانا تھا جب تک رات کی مکمل تاریکی نہ پھیل جائے۔ مسلسل کچھ کلمات دہراتے رہنا تھا۔ مقررہ وقت پر سلمان گھر سے روانہ ہوا۔ تھوڑی دور جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے تمام حساسیت کا فوکس اپنے دماغ میں کیا اور غیر مرئی وجود کو تصور کرنے لگا۔ 3-4 منٹ تک جب کچھ محسوس نہ ہوا اس نے منتر پڑھ کر اپنے بھیڑ کو طلب کیا اور چلنا شروع کر دیا۔ اس کا بھیڑ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور دونوں کی دماغی بات چیت چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ اپنے محسوسات شیئر کیے۔ بھیڑ نے بتایا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، لاکھوں عام انسان ہیں جو کسی بھی غیر انسانی مخلوق کی موجودگی محسوس کر لیتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں اچانک سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دل اچانک سے ایسا لگتا ہے جیسے ڈوب رہا ہو۔ کچھ کو تو پرچھائیاں سی نظر بھی آتی ہیں۔ تم کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کر لیتے ہو، یہ کوئی بہت بڑی شکتی نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کسی گرو سے علم حاصل کرو۔ اس بات چیت کے دوران اس نے غیر مرئی لہر محسوس کی اور وکرم کی آواز گونجی۔ سلمان نے آج کا پروگرام اسے بتا دیا۔ سلمان یہ بھی جان گیا تھا کہ وکرم کی موجودگی کی لہر اور دیگر کی موجودگی دونوں میں فرق ہے۔ اس کا دل کیا وہ بھیڑ سے یہ بات بھی شیئر کرے مگر پھر وہ خاموش ہی رہا۔ گھر آ کر ارسلان نے سب سے پہلے اپنے اور سلمیٰ کے لیے ناشتہ بنایا۔ سلمیٰ کو میڈیسن دے کر اس کا ارادہ تھا کچھ دیر آرام کرے مگر سلمیٰ نے اسے بولا وہ باہر جا کر PCO سے اس کی فیکٹری فون کر کے اس کی بیماری کی اطلاع دے۔ ارسلان باہر نکل گیا۔ اس نے آرام کو فی الحال ٹال دیا۔ اس کا دماغی فقیرنی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے فیکٹری میں اطلاع کی۔ مینیجر سمجھدار آدمی تھا، جان گیا جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا یقیناً اس میں سلمیٰ نے ضرورت سے زیادہ سٹریس لی۔ اس نے 3 دن کی چھٹی کی اجازت دے دی اور ارسلان سے کہا اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آ کر اس سے مل سکتا ہے۔ ارسلان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ارسلان وہاں سے گھر کی جانب بڑھا مگر پھر اس کے قدم گویا خود بخود مسجد کی جانب اٹھ گئے۔ اس نے سوچا وہ جا کر امام مسجد سے ملتا ہے، سلمیٰ کے لیے دعا کروائے گا۔ اس فقیرنی کی کہی ہوئی باتیں وہ سوچ رہا تھا امام مسجد کو بتائے یا نہ بتائے۔ وہ غور ضرور کر رہا تھا لیکن لاشعور میں کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے۔ سلمان جب قبرستان میں داخل ہوا تو گیٹ پر گورکن مل گیا۔ شاہ بابا کی ہدایات اس تک پہنچائی اور اس کے ہمراہ مطلوبہ قبر تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ گورکن سے باتوں کے دوران معلوم ہوا شاہ بابا اور گورکن کے درمیان پرانے مراسم ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے۔ پھر وہ کسی کام کا کہہ کر چلا گیا۔ سلمان نے وقت مقررہ پر اپنی ڈیوٹی پوری کی، واپسی کی راہ لی۔ قبرستان کے باہر وکرم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارسلان کو اپنے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا بالک اس سنسار کی سب سے بڑی شکتی مایا ہے۔ میرے وچار میں اس سنسار کی 99% اوشکتیاں مایا سے خرید ہی جا سکتی ہیں۔ میرے ساتھ سودا کر، اگر تو میرا ایک کام کرے سنسار کا دھن تیرے چرنوں کی دھول ہوگا، تجھے پون بھگت بھی دوں گا، لیکن یاد رکھ میرے ساتھ اگر دھوکہ کیا تو تیرا جیون اتنا کٹھن بنا دوں گا تیرے کو موت راحت لگے گی۔ یہ سب بتانے کا مقصد ہے تو شاہ بابا کے وشواس ایک پل میں توڑ دیا۔ اس کے انوسار تو بھروسے کے قابل نہیں، تیرے وش میں کچھ اور شکتیاں کروں گا لیکن مجھے وشواس دلا تو میرا وفادار رہے گا۔ سلمان نے پوچھا میں کیسے وشواس دلاؤں کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا؟ وکرم بولا کل اسی سمے میں پھر آؤں گا۔ آج کی رات سوچ لے، دونوں راستے دیکھ لے، آج شب اچھی طرح غور کر لے۔ ارسلان کے جانے کے بعد سلمیٰ بمشکل چند منٹ سو پائی۔ اس کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ سلمیٰ دواؤں کے زیر اثر تھی مگر حیران کن طور پر اٹھ کر بیٹھ گئی معلوم کرنے کے لیے باہر کون ہے۔ دروازے تک آئی اور خلاف معمول
बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही इसे लगा कोई काला स्याह धुआं जो सांस के रास्ते इसके अंदर पहुंच गया, लेकिन ये कैफियत बस लम्हा भर के लिए थी। इसकी नजर दरवाजे पर खड़े आदमी पर पड़ी, जिसके पसे मंजर में घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, जिस पर किए गए नक्शो निगार सोने की तरह चमक रहे थे। एक बावर्दी घोड़ा बान बैठा हुआ था। आने वाला निहायत उम्दा लिबास में मलबूस था। सलीके से बने हुए बाल, चेहरे पर बाकायदा संवरी हुई छोटी छोटी दाढ़ी। सलमा की नजर जैसे ही इसकी आंखों की तरफ गई, सलमा पर खौफ तारी हो गया, मगर वो यकटकी इसे देखती रही। आने वाले ने हिंदुओं की तरह प्रणाम किया और खुद ही आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और इसे कमरे की जानिब ले गया। ना जाने कहां से एक मुलाजिम नमदार हुआ जो एक चमकीली कुर्सी उठाए हुए था, जो इसने कमरे में रखी और वापस चला गया। आने वाला इस कुर्सी पर बर्जमान हुआ और सलमा को बेड पर बैठने का इशारा किया। सलमा चुपचाप बैठ गई। अभी तक सवाए प्रणाम के दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। इसी दौरान वही मुलाजिम वापस आया। इस बार इसके हाथ में चांदी की ट्रे में 2 गिलास रखे हुए थे। इसने एक गिलास सलमा को और दूसरा इस आदमी को पेश किया। गिलास हाथ में पकड़े सलमा अब भी खामोशी से बैठी थी। तब वो आदमी गोया हुआ, मेरा नाम विक्रम विशाल है। हमारी एक मुलाकात पहले भी हुई थी। आज मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? सलमा इस वक्त जैसे खुद को फरामोश किए बैठी थी। इसका असर असबत में हिल गया। विक्रम ने कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ाया, जाम से जाम टकराया और पीने का इशारा किया। सलमा किसी अमल के जेरे असर मशरूब एक ही सांस में पी गई। ये शायद मशरूब का असर था, वो कुछ और। सलमा थोड़ी ही देर में खुद को बहुत हशाश बशाश महसूस करने लगी। पहली बार इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। विक्रम को अपनी जानिब देखते हुए पाकर शर्मा गई और नजरें नीचे कर ली। विक्रम इसकी इस अदा पर झूम उठा। वो कुर्सी से उठा और आगे बढ़ सलमा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और अपने होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए। जैसे ही इसके होंठ सलमा की पेशानी से छुए, वो गरम विक्रम तड़प कर पीछे हटा, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो, और वहां से निकलता चला गया। सलमा इसके इस रिएक्शन पर हैरान हुई, फिर इसके पीछे बाहर आ गई। विक्रम बाहर कहीं भी नहीं था, जबकि दरवाजे से अरसलान घर में दाखिल हो रहा था। किसी लाशऊरी ख्याल के पेश नजर सलमा तेजी से कमरे में आई। अब ना कुर्सी थी, ना ही गिलास, जो खाली करने के बाद बेड के साइड टेबल पर रखे थे। वो बहुत हैरान कुन था। सलमा को अब ख्याल आया, अरसलान तो जाते वक्त बाहर से दरवाजे को ताला लगा कर गया था, तो फिर सलमा ने दस्तक पर दरवाजा कैसे खोला? इधर अरसलान ने जैसे ही लॉक खोला, इसे घर में तेज बदबू और धुआं महसूस हुआ, जिससे इसकी सांस घुटने लगी। इसके दिमाग में इमाम मस्जिद के अल्फाज गूंजे। इनकी हिदायत के मुताबिक ताउज़ पढ़कर जैसे ही इसने घर के अंदर कदम रखा, एक लम्हे में हर चीज नॉर्मल हो गई। इसने सलमा को देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश लग रही थी, मगर इसे देखकर तेजी से वापस चली गई। सलमा को हशाश बशाश देखकर अरसलान खुश हो गया। सलमा कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही थी। अरसलान थोड़ी देर इसके पास बैठा इधर उधर की बातें करता रहा, फिर आराम करने का कहकर अपने कमरे में चला गया। अरसलान के जाने के बाद सलमा आज जो पेश आया, इसके मुतालिक मुसलसल सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वो कुर्सी कहाँ गई? कमरे का दरवाजा क्रॉस करते ही वो गायब कैसे हो गया? इन्हीं सोचों में इसकी नजर नीचे की तरफ आई और इसे बेड के नीचे पड़ी हुई चांदी की ट्रे नजर आई। शाह बाबा आग जलाए बैठा था। इसकी परेशानी पर लकीरों का जाल बना हुआ था। आज वो दूसरी बार हिसाब लगा रहा था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। अब 2-3 दिन सिर्फ आइंदा आने वाली मुश्किलात की जांच कर रहा था। इनका तोड़ क्या करना था, इसका लायला अमल तैयार करना था। जैसे ही इसने मुस्तकबिल को देखा, एक काली लकीर इसके दायचे पर उभरी। इस लकीर के नीचे एक छोटा सा स्याह साम नजर आया। शाह बाबा के लिए ये इशारा समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि कोई काली ताकत इस पर हमला आवर होगी, जिससे इसे मुकाबला करना पड़ेगा। परेशानी की वजह बिल्कुल आखिर में एक तेज रोशनी आती है, जो न सिर्फ इस काली लकीर को गायब कर देती है, बल्कि दायचे की हर लाइन भी मिटा जाती है। जबकि वो सांप एक सब्ज पत्ते की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये वो सब दूसरी बार भी समझ ना पा रहा था। इस मामले को हर हाल में अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो बली चाहिए, वो अरसलान के लिए मुहैया करना नामुमकिनात में से था। बहुत सोच विचार के बाद शाह बाबा ने इस नतीजे पर पहुंचा, जब सब जा रहा है तो आखिरी दाव खेल देना चाहिए। ये एक बहुत तकलीफ दा फैसला था, मगर काली ताकतों के पुजारी अपनी जात से आगे किसी का नहीं सोचते। इस फैसले के बाद शाह बाबा ने कागज निकाला और सलमान के लिए हिदायत लिखने लगा। अरसलान इमाम मस्जिद के पास पहुंच गया।
امام صاحب جن کا نام غلام نبی تھا اس وقت حفظ کرنے والے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ارسلان کو بے وقت مسجد میں دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا کیونکہ وہ اس وقت کبھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بغور دیکھا اور پھر اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ بچوں سے سبق سن کر جب فارغ ہوئے تو ارسلان کے پاس آ گئے اور اس سے اس وقت آنے کی وجہ دریافت کی۔ ارسلان نے سلام دعا کے بعد امام صاحب کی خیریت دریافت کی اور پھر سلمیٰ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور مشکل میں صبر کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی نصیحت کی۔ اس کے بعد جب ارسلان نے رخصت طلب نہ کی تو امام صاحب بھی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دریافت کیا، کوئی اور بات ہے؟ ارسلان کا سر انکار میں ہلا مگر اس کی آنکھیں کوئی الجھن لیے ہوئی تھیں۔ اب امام صاحب بہت غور سے ارسلان کی جانب دیکھنے لگے۔ ارسلان کو لگا جیسے وہ نظروں سے اس کے آر پار دیکھ رہے ہیں۔ اس بار جب امام صاحب گویا ہوئے تو ان کا لہجہ کوئی اور ہی رنگ لیے ہوئے تھا۔ ارسلان، جہاں دل و دماغ دو الگ الگ سمت پر ہوں، انسان کو چاہیے یکسوئی کے لیے اللہ سے مدد مانگے، ورنہ کبھی کبھی فیصلہ کرتے کرتے فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اجازت دو، مجھے بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ اور اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے گویا ہوئے، جب گھر میں قدم رکھو سیدھا پاؤں پہلے گھر کے اندر رکھنا اور تعوذ بآواز بلند پڑھنا، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور واپس پلٹ گئے۔ ارسلان اب فقیرنی کی بات بتانا چاہ رہا تھا مگر پھر وہ پلٹا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ سلمان تمام راستہ وکرم کے متعلق ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وکرم کی سخت طبیعت سے خائف بھی تھا کہ جانے کل وہ کس آزمائش سے گزرے گا۔ میں کیسے اس کو یقین دلاؤں گا کہ اس کا وفادار ہوں۔ بے خیالی میں اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گرا۔ اٹھو تو سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ اسی دھکم پیل میں سلمان بھی ادھر سے ادھر ہوتا رہا۔ سلمان کو دوسری بار دھکا لگا۔ اس بار وہ سنبھلا تو منظر ایک بار پھر اور تھا، پر کوئی بہت بڑا میدان تھا جس پر کہیں کہیں سبزہ تھا۔ نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا، نہ کوئی دوسرا نفس۔ سلمان پریشان ہوا کہ وہ کس جہاں میں پہنچ گیا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان اندر تک کانپ گیا اور تیزی سے مڑا۔ دیکھا ایک مضبوط جسم کا مالک، لمبے قد کا آدمی جس نے دیہاتی طرز کا لباس پہنا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ سلمان کو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے منہ اوپر کی طرف اٹھانا پڑا۔ آنے والے نے کہا، راستہ بدل لو ورنہ اندھیری تاریک کوٹھڑی ہوگی جہاں نہ شاہ بابا مدد کو آئے گا نہ وکرم۔ جو جمع کر رہے ہو وہ سانپ اور بچھو بن کر ہر دم ڈسیں گے۔ ہر ڈنک کئی کئی فٹ زمین میں دھسا دے گا۔ وقت ہے، واپسی کا در کھلا ہے، جلدی کرو، لوٹ جاؤ۔ اتنا کہہ اس آدمی نے سلمان کا ہاتھ پرے کیا۔ صرف پلک جھپکتے کی دیر میں منظر پھر بدل گیا۔ سلمان اپنے راستے پر تھا اور کچھ شریر بچے اس کو زمین پر گرے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سلمان تیزی سے اٹھا، بچے کہکہے لگاتے ہوئے دوسری جانب بھاگ گئے۔ سلمان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ سردیوں کی دھند آلودہ رات میں یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا۔